أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال عليه الصلاة والسلام بسم الله والله أكبر اللهم هذا عني وعمن لم يزح من أمتي أو كما قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أو كما قال عليه الصلاة والسلام فلک بولا کہ مجھ پر ملائکہ باصفا ہوں گے زمین بولی کہ مجھ پر انبیاء اولیاء ہوں گے فلک بولا کہ ستاروں سے میرا سینہ ہے زمین بولی کہ مجھ پر طور مکہ اور مدینہ ہے فلک بولا کہ مجھ پر چاند چمکنے والا ہے زمین بولی کہ مجھ پر ایک کالی کملی والا ہے فلک بولا کہ میرے ابر سے بادل برستا ہے زمین بولی کہ تو تربت محمد کو ترستا ہے اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، آج 7 جون 2025 10 ذی الحج 1446 ہجری عید الاضحیٰ کے موقع پر جامعہ مسجد عائشہ صدیقہ جنگ سٹی میں اللہ پاک کی توفیق کے ساتھ بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ محترم سامعین، جان بچانے کے لیے جس طرح سانس لینا ضروری ہے، ایمان بچانے کے لیے ذکر محبوب ضروری ہے۔ فرمایا کائنات کے کسی پھل میں میرے رب نے وہ مٹھاس نہیں رکھی، یہ مٹھاس اللہ پاک نے ذکر محبوب کے اندر رکھی ہے۔ فرمایا یہ جو قرآن مجید ہے اس کو ہم کلام اللہ کہتے ہیں۔ کلام اللہ کا معنی اللہ کی بات، اللہ کا ارشاد، اللہ کا فرمان۔ فرمایا جب قرآن پڑھا جائے کہو خدا بول رہا ہے، جب حدیث پڑھی جائے کہو محمد مصطفیٰ بول رہا ہے۔ فرمایا خدا کو اس طرح مانو جس طرح مصطفیٰ نے کہا، مصطفیٰ کو اس طرح مانو جس طرح خود خدا نے کہا۔ پیارے بھائیوں، سال کے بعد 2 موقع ایسے ملتے ہیں جن کو عیدین کہا جاتا ہے۔ ایک رمضان کے بعد یکم شوال جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے، اور ایک 10 ذی الحج جس کو عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے، وہاں کے محبت کرنے والے جو لوگ تھے، ایک ایسا دن آیا انہوں نے اچھے اچھے نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج خیریت تو ہے، آج تمہارے مزاج میں اس تبدیلی دیکھ رہا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں مدینے کا ایک رواج ہے، ہم تہوار مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ فرمایا تہوار کس طرح مناتے ہو؟ کہا کہ ایک میدان میں ہم اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر رنگ ڈالتے ہیں اور ایک دوسرے کو دھکے دیے جاتے ہیں، یعنی ٹھٹھا مذاق ہنسی خوشی کا ماحول بنایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو یہاں کا رواج ہے، ایک شریعت کا رواج، شریعت کا تہوار اللہ نے بھی دیا ہے، جس کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہا جاتا ہے۔ فرمایا اس تہوار کو چھوڑو،
اس تہوار میں آ جاؤ۔ معلوم یہ ہوا یہ جو عید الفطر پڑھی جاتی ہے یا عید الاضحیٰ پڑھی جاتی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ ہم اس دنیا جہاں کے اندر آئے ہیں، اپنی مرضی سے نہیں آئے، اور ہمیں اس دنیا جہاں سے جانا ہے، عارضی طور پر آئے ہیں، اور ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہم اللہ کے حکم پر اور آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نورانی طریقوں پر زندگی گزارے۔ کامیابی کا راز، کامیابی کی حقیقت، کامیابی کا راستہ بھی یہی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تم لوگوں کو آزمائے دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ وہ زبردست بھی ہے اور درگزر فرمانے والا بھی ہے۔ معلوم یہ ہوا اللہ پاک نے ہمیں اس دنیا کے اندر عارضی زندگی دے کر ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی کے لیے بھیجا ہے۔ کیا مطلب؟ اگر ہم اس دنیا کے اندر رہ کر اپنے اللہ کے حکموں پر عمل کریں گے، پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے نورانی طریقوں پر زندگی گزاریں گے، پھر تو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ کا کہنا نہیں مانیں گے، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی نافرمانی ہے۔ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ یہ جو عید کی نماز پڑھی جائے گی یہ میرا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اللہ پاک نے اس سورت کے اندر کیا ارشاد فرمایا میرے محبوب، ساری کائنات کی بھلائیں، ساری کائنات کی اچھائیں، ساری کائنات کی محبتیں، ساری کائنات کی رفعتیں، ساری کائنات کی بلندیاں ہم نے تیری جھولی میں ڈال کر تیری جھولی کو آباد کر دیا ہے۔ فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرمایا میرے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فرمایا آپ اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجئے۔ معلوم یہ ہوا قربانی پہلے نہیں ہے، نماز پہلے ہے۔ یہ ترتیب میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، اگر قربانی پہلے ہوتی،
اللہ پاک قربانی کا ذکر پہلے ارشاد فرماتے معلوم یہ ہوا اللہ کا حکم وہی ہے جو اللہ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا فصل ربک وانحر، فرمایا اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں اپنے رب کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ معلوم یہ ہوا ہم نے جو عید الاضحیٰ پڑھنی ہے میں نے اپنے رب کے لیے پڑھنی ہے، اور جو قربانی دینی ہے وہ بھی اپنے رب کے نام پر دینی ہے۔ میرے محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے موقع پر 70 اونٹ ذبح کیا کرتے تھے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اونٹ ذبح کر رہے ہیں، کرتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا عنی وعمن لم یضح من امتی۔ یا اللہ، یہ جو میں چھری چلا رہا ہوں، یہ جو میں ذبح کر رہا ہوں، اے اللہ محض تیری رضا کے لیے ہے، تیرے نام پر ذبح کر رہا ہوں۔ بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا عنی، یا اللہ میری طرف سے یہ قربانی ہے، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وَأَمَّن لَّمْ يُضَحِّ مِنْ أُمَّتِي، یا اللہ میری امت کے وہ مسلمان لوگ جن کے پاس مالی طاقت نہیں ہے، جن کے پاس وسعت نہیں ہے، قربانی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، یا اللہ میں محمد ان کی طرف سے بھی قربانی کر رہا ہوں، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قربانی اپنی طرف سے کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد ایک قربانی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ پیارے بھائیوں، جن کو اللہ پاک نے مالی طاقت دی ہے، جن کو اللہ پاک نے مالی وسعت دی ہے، جن کو اللہ پاک نے مالی فراوانی دی ہے، ان کو چاہیے اپنی طرف سے بھی قربانی کریں اللہ کے نام پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کریں اللہ کے نام پر۔ سبحان اللہ۔ ٹائم تو بہت مختصر ہے، تمام اہل اسلام سے گزارش ہے کہ جیسا کہ اعلانات کے ذریعے بتایا گیا ہے 6:45 پر عید کی نماز کھڑی ہو جائے گی، تو 6:30 ہونے والے ہیں، تقریباً 15-16 منٹ باقی ہیں۔ تمام ساتھیوں سے گزارش ہے جتنا جلدی ہو سکے جلدی جامعہ مسجد عائشہ الصدیقہ کے اندر تشریف لے آئے، تاکہ وقت کے مطابق عید کی نماز پڑھی جائے۔ تمام اہل اسلام سے گزارش ہے جتنا جلدی ہو سکے، بس 15-16 منٹ باقی ہیں، جلدی آ جائے بھائی۔ تو میرے محترم سامعین، تو میں بات کر رہا تھا، یہ جو عید کی نماز پڑھنی ہے، یہاں اللہ پاک نے انسان مسلمان کا امتحان لینا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہیں پرکھیں گے،
تمہارا امتحان لیں گے، کس چیز سے امتحان لیں گے؟ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، فرمایا کبھی خوف دے کر امتحان لیں گے، وَالْجُوعِ، کبھی بھوک دے کر امتحان لیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مالوں میں کمی کر کے امتحان لیں گے، وَالْأَنفُسِ، فرمایا کبھی بیماری دے کے امتحان لیں گے، وَالثَّمَرَاتِ، کبھی اولاد دے کر اولاد واپس لے کر تمہارا امتحان لیں گے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کسی آدمی کا بچہ چھوٹی عمر میں انتقال کر جاتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو بھیجتے ہیں، اللہ پاک جاننے کے باوجود، اللہ پاک دیکھنے کے باوجود فرشتوں سے فرماتے ہیں جاؤ میرے بندے نے کیا عمل کرنا ہے تم بھی دیکھو۔ فرشتے جب آ کر دیکھتے ہیں، فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، اللہ پاک جاننے کے باوجود پوچھتے ہیں اے فرشتوں بتاؤ میرا بندہ کیا کر رہا تھا؟ کہا یا اللہ اس کے جگر کا ٹکڑا اس کے بیٹے کی جب روح قبر کی ہے، عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرا بندہ یہی کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، یا اللہ تیرا ہی نام لے رہا تھا، صبر کر رہا تھا، ویلا نہیں کر رہا تھا، آوزاری نہیں کر رہا تھا، کپڑے نہیں پھاڑ رہا تھا، سر میں مٹی نہیں ڈال رہا تھا، بلکہ صبر کر رہا تھا، تیرے حکم کو مان رہا تھا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اس کے صبر کی وجہ سے اس کی بخشش کا اعلان کر دیا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے قیامت کا دن آئے گا، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھوڑی عمر میں انتقال کر جاتے ہیں، اللہ پاک ان کو فرمائیں گے جاؤ بغیر حساب کتاب کے ہم نے تمہارا ٹھکانہ جنت میں بنا دیا ہے، جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ اللہ پاک ان بچوں کو توفیق دیں گے، یہ بچے اللہ سے التجا کریں گے یا اللہ ہمارا ایک مطالبہ ہے۔ اللہ پاک فرمائیں گے کیا مطالبہ ہے؟ یا اللہ جس وقت تک ہمارے والدین ہمارے ساتھ جنت میں نہیں جائیں گے ہم بھی نہیں جائیں گے۔ روایت کے اندر آتا ہے اللہ پاک ان بچوں کی سفارش کی وجہ سے والدین جتنے گناہگار ہوں بشرطے کہ وہ ایمان والے ہوں، بشرطے کہ وہ شرک سے بچنے والے ہوں، شرک نہ کیا ہو، فرمایا ان بچوں کی سفارش سے اللہ پاک ان کے والدین کی بھی بخشش فرما دیتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین بات کرنے کا مقصد یہ ہے جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے امتحان لیا۔ کبھی تو اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مال کا امتحان لیا، کبھی اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جان کا امتحان لیا،
کبھی اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا امتحان لیا، ایک ایسا منظر بھی آیا کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام کر رہے ہیں، اللہ پاک امتحان خواب کے ذریعے سے وہی بھیج رہے ہیں، خواب کے اندر نقشہ دکھایا جا رہا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے، جو اللہ کا نبی ہوتا ہے اگر خواب کے اندر بھی دیکھے وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ بھی اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ خواب کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچان جو میں نے 80 سال رو رو کر اللہ سے مانگا تھا، جو میں ہر وقت دعا کرتا تھا، رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اے اللہ لیکن تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوا، تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوا، اے اللہ مجھے نیک بیٹا عطا کر دے۔ دعا مانگتے رہے مانگتے رہے مانگتے رہے، 80 سال لگ گئے۔ جب اللہ پاک نے بیٹا دیا ہے پھر اللہ پاک امتحان لے رہے ہیں، خواب کے اندر نقشہ دکھایا کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اور میں بچہ جب چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، بچہ جب بلوغت کی طرف جانے لگا، میں یوں کہتا ہوں بچے کو جب حلال حرام کی پہچان ہونے لگی، بچے کو جب کھرے کھوٹے کی پہچان ہونے لگی، بچے کو جب نفع نقصان کی پہچان ہونے لگی، بچہ جب دوڑنے چلنے پھرنے کے قابل ہونے لگا، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي، خواب کے اندر جو نقشہ دیکھا ہے یہی اٹھ کر اپنے بیٹے کو کہتے ہیں میرا بیٹا، قَالَ يَا بُنَيَّ او میرا بیٹا، إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي، میں نے خواب کے اندر دیکھا ہے اذبحُکَ، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، کتنا بڑا امتحان ہے۔ اذبحُکَ، میں تجھے 80 سال رو رو کر مانگتا رہا، اب اللہ نے دیا ہے اور اب اللہ پاک لے بھی رہے ہیں۔ اذبحُکَ، اور لے بھی اس طریقے سے رہے ہیں کہ میں تیری گردن پہ چھری چلا رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اب غور کر دیکھ وہ جو میں نے خواب دیکھا ہے، بتا اب تیرا کیا ارادہ ہے۔ سبحان اللہ، اگر باپ نبی ہے تو بیٹا بھی تو ہونے والا نبی ہے۔ ادھر بولا کہ بیٹا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، ادھر بولا کہ بیٹا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خدا کے حکم سے، سبحان اللہ، پدر بولا کہ بیٹا آج میں نے ایک خواب دیکھا ہے، کتاب فطرت کا ایک نرالا باب دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے کہ میں آپ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، خدا کے حکم سے تیرے
بڑا امتحان ہے۔ اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ سبحان اللہ۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا ابو جی یہ فہم ہوگا، نہیں نہیں، بیٹا کیا کہنے لگا؟ اور یا ابت افعل، او میرے ابا جی جیڑا تانوں حکم ہویا ہے اس حکم نو پورا کرو۔ اور یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ باقی رہی بات آخر میں انسان، مجھے تکلیف تو ہونی ہے، اگر میرے اللہ نے چاہا میں صابرین میں ہوں گا، میں صبر کروں گا۔ اگر میرے اللہ کو منظور ہوا، میں اپنے دل کے ارادے سے کہہ رہا ہوں کہ میں صبر کروں گا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا خود کہہ رہا ہے ابا جی تسا انج کریا ہے مینوں الٹا لٹا دیا ہے، کیوں؟ متا تانوں میری رخسارا نظر آویں، میرا بچپن یاد آ جاوے کہ اتھوں میں چمدا ہوں، متا تسی ڈر جاؤ، پریشان ہو جاؤ، گھبرا جاؤ، تسا مینوں الٹا لٹا دیا ہے تے اپنی اکھاں تے پٹی بھی بن لویا ہے تاکہ تمہیں پتہ بھی نہ لگے، اور تیزی نال چھری چلا دیا ہے۔ یہاں 3 باتیں یاد کر کے بات سمیٹتا ہوں۔ اہل اسلام سے گزارش ہے 5-7 منٹ باقی رہ گئے ہیں، جتنا جلدی ہو سکتا ہے آ جاؤ۔ 5-7 منٹ باقی رہ گئے ہیں، جلدی جلدی آ جاؤ جامعہ مسجد عائشہ صدیقہ کے اندر، تاکہ وقت کے مطابق عید کی نماز پڑھی جائے۔ جتنا جلدی ہو سکتا ہے جلدی جلدی آ جاؤ ماشاءاللہ۔ روایت کے اندر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام چل پڑے، راستے میں ایک دفعہ شیطان ایک بابے کی شکل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آتا ہے، کہتا ہے کہ نہ جا، جدھر جا رہا ہے؟ کہا کہ میں تو اپنے والد کے ساتھ جا رہا ہوں۔ کہا رک جا، توجہ کیجئے، کہا رک جا، کہا میں نہیں رکوں گا، کیوں؟ کہنے لگا میں تجھے کہہ رہا ہوں رک جا، تیرا والد آج خیر سے نہیں جا رہا ہوں، تیرے والد نے تجھے ذبح کر دینا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ بھلا باپ بھی بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا کہ آج ضرور ذبح کرے گا، کیوں؟ کس لیے ذبح کرے گا؟ کہا کہ اس کو اللہ نے حکم دیا ہے۔ اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کنکر اٹھایا اور کہا کہ ٹھیک ہے تو انسانی روپ میں آیا ہے، مجھے لگتا ہے تو شیطان ہے، جس لیے تو روک رہا ہے، اس کو کنکر مارتے ہیں وہ دور ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، کہا کہ رک جاؤ، آپ نہ جائیں، بیٹا ذبح ہو جائے گا۔ کہا کہ کس لیے؟ کہا کہ اللہ نے تجھے حکم دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کنکر اٹھایا، اس کو مارا ہے، دوڑتا دوڑتا مائی حاجرہ کے پاس چلا گیا۔ کہا کہ تجھے پتہ نہیں تیرا بیٹا کدھر جا رہا ہے؟ کہا کہ وہ سیر کے لیے جا رہا ہے۔ کہا نہیں نہیں، آج خیر سے نہیں جا رہا، آج
سیر کرنے نہیں جا رہا، آج واپس نہیں آئے گا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ وہ تو ذبح ہونے کے لیے جا رہا ہے۔ کہا تجھے کیسے پتہ ہے؟ وہ شیطان کہنے لگا اس کے رب نے اس کو حکم دیا ہے۔ مائی حاضرہ نے بھی کنکر اٹھایا، اس کو مارتے ہوئے کہا کہ دفع ہو جا، تو شیطان لگتا ہے۔ حاجیو اللہ نے تمہیں بھی حکم دے دیا ہے، جہاں جہاں بی بی حاضرہ نے کنکر مارے تھے، حاجی حج کے لیے جاتے ہیں وہی ادا پوری کرتے ہیں، وہی نقشہ پورا کرتے ہیں، وہ بھی وہاں جا کر کنکر مارتے ہیں جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کنکر مارا تھا۔ حاجی وہیں جا کر کنکر مارتے ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکر مارا تھا، حاجی بھی وہیں جا کر کنکر مارتے ہیں۔ عمل کتنے 100 سال پہلے کیا تھا، اللہ پاک کو ادا اتنی پسند آئی، وہ سنت اب بھی پوری ہو رہی ہے، وہ اب بھی طریقہ پورا ہو رہا ہے۔ اہل اسلام سے گزارش ہے، جو حضرات جامعہ مسجد عائشہ صدیقہ کے اندر عید کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جتنا جلدی ہو سکتا ہے جلدی جلدی آ جائیں، پھر نہ کہنا کہ ہم رہ گئے تھے۔ آ جاؤ بھائی، آ جاؤ، جلدی جلدی آ جاؤ، ماشاءاللہ جلدی جلدی آ جاؤ۔ تو میں بات عرض کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لٹا دیا، اب چھری پھیرنے لگتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا ہم نے چھری کو حکم دیا، او چھری تمہیں نہیں چلنا۔ تمہیں معلوم یہ ہوا پانی جو ہے پیاس بجھانے میں اللہ کے حکم کا محتاج ہے، دوائی شفا دینے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ میرے بھائیوں، کس طرح جس طرح آگ جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ نمرود نے آگ جلائی تھی تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا جائے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ہم نے کہا او آگ ٹھنڈی ہو جاؤ، سلامتی والی ہو جاؤ۔ اب یہاں دیکھو آگ کا کام ہے جلا دینا، لیکن آگ جلانے میں اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اب آگ جل رہی ہے، حرارت بھی ہے، تپش بھی ہے، شعلے بھی ہے، لیکن جس کے لیے جلائی گئی تھی اس کو ذرہ برابر کچھ نہیں ہوتا۔ رسیاں تو جل جاتی ہے، کپڑے کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تم کہو گے کیوں نہیں ہوا؟ مجھے کہنے دو، اللہ کا حکم آ گیا ہے۔ جس طرح آگ ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جلا سکی کیونکہ اللہ کا حکم آیا تھا، اسی طرح میرے بھائیوں ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلائی۔ روایت کے اندر آتا ہے چلاتے رہے، نرم و نازک نبی کا بیٹا اور نفیس ہوتا ہے میرے بھائیوں، لیکن کاٹ نہ سکی۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو اٹھایا، پتھر پہ مارا، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ کہنے لگے ادھر تو چل گئی ہے، ادھر کیوں نہیں چلتی؟ ادھر چل گئی ہے، سخت پتھر کو ٹکڑے کر دیے، نرم و نازک جلد کے اوپر کیوں نہیں چلتی؟ میرے بھائیوں روایت کے اندر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام پہلے کاٹ رہے تھے، جب دیکھا ایسے نہیں چلتی، چھری کی نوک رکھ کر دبانا شروع کر دیا کہ شاید اس طرح چل پڑے۔ لیکن غور کرو، یہاں اللہ کا حکم غالب آیا،
چھری نہ چل سکی، نبی چلاتا رہا، چھری کچھ نہ کر سکی۔ معلوم یہ ہوا جو کچھ اللہ کرے، کائنات اگر دوسری طرف آ جائے، اگر اللہ نہ چاہے، اللہ پاک نہ چاہے، کوئی ذرہ برابر کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر اللہ پاک نہ چاہے ذرہ برابر کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو بہرحال اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں جب چھری چلاتے رہے ذبح نہیں ہوئے، بیٹا بھی چاہتا تھا میں ذبح ہو جاؤں، والد بھی چاہتا تھا میں ذبح کر دوں، بیٹے کا ارادہ بھی خالص، والد کا ارادہ بھی خالص، دونوں کا ارادہ ٹھیک تھا، لیکن چھری پھر بھی نہیں چلی۔ معلوم یہ ہوا اللہ کا حکم غالب آ گیا، اللہ کا حکم غالب آ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ ادھر پڑھ رہے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بڑی تیزی سے چھری چلا رہے ہیں لیکن ذبح نہیں ہو رہے۔ ادھر سے کیا ہوا؟ اللہ پاک نے فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، فرمایا اے جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا جنت سے دمبا لے جاؤ، نیچے سے اسماعیل کو ہٹا دو اور اس دمبے کو نیچے لٹا دو۔ اللہ کی شان ہے، ابراہیم علیہ السلام کی آنکھیں بند ہیں، وہ تو تیزی سے چھری چلا رہے ہیں، لیکن اللہ کی شان ہے جب دمبا ذبح ہو گیا آنکھوں سے پٹی ہٹاتے ہیں، ادھر کیا دیکھتے ہیں؟ دمبا تو ذبح نظر آیا لیکن اسماعیل مسکراتا ہوا نظر آیا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم۔ فرمایا اس کو حکم دیا، آواز دی، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، جو تو نے خواب دیکھا تھا اللہ نے سچا کر دکھایا۔ انا کذالک نجزی المحسنین، ہم اسی طرح نیکی کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ یہ کیا بدلہ ہے؟ فرمایا ابراہیم یہ تیرے امتحان والا نقشہ ہم رہتی دنیا تک قائم کر دیں گے۔ وہ قربانی کے دنوں میں اپنے جانوروں کو ذبح کریں گے اور تیری یاد کو تازہ کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ اب جو حضرات گھروں سے آ رہے ہیں انہیں گزارش ہے زیادہ زیادہ صرف 3 منٹ انتظار کیا جائے گا۔ 3 منٹ کے اندر اندر جو حضرات آ جائیں جلدی جلدی آ جائیں۔ 3 منٹ کے بعد جماعت کھڑی ہو جائے گی، پھر نہ کہنا کہ ہم رہ گئے، ہم شامل نہیں ہو سکے۔ اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے 3 منٹ کے اندر اندر جلدی جلدی آ جاؤ جامعہ مسجد عائشہ الصدیقہ کے اندر، تاکہ عید کی نماز کھڑی کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔